ہمارے یہاں پاکستان میں تو کئی جگہوں پر یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ چھٹیاں ہیں اور بچے نوجوان یہ پتنگ بازی میں لگے ہوئے ہیں، بڑے کیا چھوٹے کیا پتنگیں اڑا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں گزر رہا، تھوڑا سا انجوائے کرنے کے لیے ہم پتنگ اڑا لیتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں یہ پتنگ بازی کی بنیاد ہے کیا؟ یہ کس وہ بدبخت کی یاد میں منانا شروع کی گئی؟ یہ پتنگ بازی کی بیس ہے کیا؟ یہ پتنگیں اڑانا، بیچنا، خریدنا، اس کا لوٹنا، یہ ساری چیزیں علماء نے منع کی ہیں۔ یہ سخت وہ معاملات ہیں، ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ یہ پتنگ بازی کرنا، پھر پتنگ کے ساتھ یہ ڈوریں آج کل اتنی تیز شیشے والی ڈور آ گئی، کئی نوجوانوں کے گلے کٹ جاتے ہیں، تمہیں احساس نہیں ہوتا کسی ماں کا بیٹا چلا گیا، کسی بہن کا بھائی چلا گیا، کسی بیوی کا شوہر چلا گیا، کسی کے بچے کے گلے کا ڈور کٹ گئی، ڈور لگ گئی، گلا کٹ گیا۔ موٹر سائیکلوں پر جاتے نوجوانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں، گلے پہ جناب ڈور پھر جاتی ہے، چیرے آ جاتے ہیں، ان کی نسیں رگیں کٹ جاتی ہیں، تم لوگوں کو احساس نہیں ہے۔ پھر یہ جناب گڈیاں اڑاتے، پتنگیں اڑاتے، اور پتنگیں اڑانے میں بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے کہ جناب ہم لوگ تو جناب اپنا کھیل کود کا یہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر فریش ہونے کے لیے۔ کبھی یہ سوچا کہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر کے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے، اور پھر اس کی نحوستیں پتنگ بازی کی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ چھتوں سے لڑکے گر جاتے ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ یہ میٹل والی ڈور کے ساتھ پتنگ اڑاتے ہوئے جو ہے وہ کرنٹ لگ جاتے، تاروں کو ساتھ ڈور ٹچ کر جاتی ہے، کرنٹ لگ جاتے ہیں۔ کرنٹ لگنے سے کئی لوگ جو ہے وہ لڑکے مر جاتے ہیں، کئی جگہوں پر پتنگ لوٹنے پر آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کئی جگہ پر ڈور لوٹنے پر ہاتھوں پہ چیرے آ گئے، ڈور لوٹنے کے لیے چھت پہ چڑھے اور چھت سے لٹک کر گر گئے، کوئی پتنگ لوٹنے کے لیے چھت پر لٹک جاتا ہے، پتنگ لوٹنے کے لیے سڑکوں پہ دوڑ رہے ہوتے، بعض اوقات آتی گاڑی کا دیکھتے نہیں ہے، روڈ کراس کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور یہ طرح طرح کی اس پتنگ کی نقصان اور نحوستیں ہیں پتنگ بازی کی، اور یہ سخت نافرمانی اور غفلت کا کام بھی ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اس جو ہے وہ نافرمانی سے بچائیں۔ رمضان المبارک پتنگ بازیوں کے لیے نہیں آیا، رمضان المبارک تاش کھیلنے کے لیے نہیں آیا، رمضان المبارک آپ کو گیموں کے لیے نہیں آیا، رمضان المبارک آپ کے فلمیں ڈرامے دیکھنے کے کاموں کے لیے نہیں آیا۔ ماہ رمضان اللہ پاک فرماتا ہے اس کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ارے متقی بنانے آیا ہے ماہ رمضان، ہمیں گناہوں سے بچانے آیا ہے ماہ رمضان، ہمیں پرہیزگاری دلانے آیا ہے ماہ رمضان، ہمیں اللہ پاک کا ڈر دل میں پیدا کرنے آیا ہے ماہ رمضان، ہمارے دلوں کو ستھرا کرنے آیا ہے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ کرنے آیا ہے، ہمارے اخلاق کو اچھا کرنے آیا ہے، ہمارے کردار کو اچھا کرنے آیا ہے، ہمارے قلب و اذہان کو جو پاکیزہ بنانے آیا ہے۔ ماہ رمضان آ گیا، لہذا گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی یاد میں اپنا دل جو لگا لے، یا وہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کے اللہ پاک کی عبادت میں دل کو لگا لے۔ کتنا غفلتوں میں شیطان نے ڈال دیا تھا، اب اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں کی باتوں کو چھوڑے، فلموں ڈراموں کے چینل ختم کرے، اپنے موبائل سے، اپنے سوشل میڈیا سے ایسے پیجز کو چھوڑ دے، ایسے پیجز کو ان لائک کر دے، ان فالو ہو جائے۔ کئی ایسے اداکار فنکاروں ان کو فالو کر رہے ہوتے، ان کے فنکاروں کے پیجز پر گانے آتے، فلمیں آتی، یہی پتہ چلا ہمیں تو۔ اب ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنے اللہ عز و جل کی یاد سے ناطہ جوڑیں، فلموں ڈراموں کو چھوڑ کر، گانے باجے کو چھوڑ کر، شرابیوں کی صحبت کو چھوڑ کر، بے حیائی کے کام کو چھوڑ کر، نشہ کرنے والی چیزیں چھوڑ کر، ہر طرح کی گندے کام چھوڑ کر، پاکیزہ سوچ، پاکیزہ دل، پاکیزہ روح کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادت بجا لائیں کہ اس کی برکت سے ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جائے، ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو جائے، ہمارا باطن بھی ستھرا ہو جائے۔ اپنے آپ کو ان گناہ کے کاموں سے بچانا ہوگا، ورنہ فرمایا جس نے زنا کیا یا شراب پی، اگلے ماہ رمضان تک اللہ اور اس کے آسمانی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ بس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پہلے سے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اس ماہ مبارک میں بدگمانیوں سے بھی بچنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، بدکاری سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے، تہمت سے بھی بچنا ہے، شراب سے بھی بچنا ہے، نشے سے بھی بچنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے جب وہ
اعمال برباد کر دے اس بندے کے جو ماہ رمضان میں گناہ کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لائیں اور عبادت میں دل کو لگائیں۔ آج ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج طرح طرح کی جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، طرح طرح کے جو مسائل میں ہم جکڑے جا رہے ہیں، طرح طرح کی جو برائی کے کاموں میں ہم لوگ مبتلا ہیں، کہیں اس کی نحوست تو نہیں ہے کہ یہ طرح طرح کی وبائیں، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، طرح طرح کی تکلیفیں، گھبراہٹ اور خوف اور طرح طرح کی ٹینشنوں نے جکڑ لیا ہے؟ کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نافرمانی کی کہیں یہ نحوست تو نہیں ہے؟ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا جو ہے وہ ہم پر وبال تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم پر عذاب کی نشانیاں آتی ہوں یا عذاب کی جھلکیاں آتی ہوں یا یہ سختیاں آتی ہوں؟ بہت کچھ تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، فرماتا ہے تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔